میں جنوارتا نیوز سے سیف علی صدیقی۔ اس سمے آپ کو معلوم ہے کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینے کی شروعات ہو گئی ہے، تو اسی طرز پر ہم اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں لائن نمبر 17 لال مسجد کے مفتی رضوان صاحب سے جانکاری لیں گے کہ آخرکار اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت اور رحمت کے بارے میں، اور روزہ کیا ہوتا ہے اس بارے میں بھی وہ جانکاری دیں گے۔ میں سیف علی صدیقی۔ جناب آپ کا نام کیا ہوگا؟ محمد رضوان قاسمی، مفتی محمد رضوان قاسمی، امام و خطیب لال مسجد حلوانی۔ مہینہ روزے کا پاک مہینہ رمضان اسٹارٹ ہو گیا ہے آج سے، تو کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے رمضان کی؟ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت کا نزول رہتا ہے، اور خاص طور پر اس مہینے میں برکتوں کا اللہ کی طرف سے بڑے وعدہ ہے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ یہ مہینہ 3 حصوں پر منقسم ہے۔ اس کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ حدیث کی روشنی میں رحمت والے کہلاتے ہیں، بیچ کے جو 10 دن ہیں وہ حدیث کی روشنی میں مغفرت والے کہلاتے ہیں، اور آخر کا جو عشرہ ہے، آخر کے جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے خلاصی کے کہلاتے ہیں۔ لہٰذا یہ مہینہ 3 حصوں پر منقسم ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس کے آثار ہمیں اپنی آنکھوں سے ظاہر بھی ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کی رحمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی ماحول ہر جگہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، کہ مساجد ہیں وہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، اور محلوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں رونق ہے، بچے ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں تسبیحات ہیں، ذکر و اذکار ہے۔ مسجدوں میں جاؤ تو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، بوڑھے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ وہ منظر جو ہمیں پورے سال دیکھنے نہیں ملتا، وہ منظر ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھنے میں ملتا ہے۔ سحری اور افطار کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے، سحری اور افطار، سحری یہ رمضان کا اہم ترین حصہ ہے، روزے کا اہم ترین حصہ ہے۔ حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ سحری کھا کر روزہ رکھا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی تلقین بھی فرمائی ہے اور تاکید بھی فرمائی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ جب یہ سنت عمل ہے تو اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ لوگ یا وہ حضرات جو بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں وہ ایک سنت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ سنت پر عمل کرنے جیسا عمل کرنا ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی اہم ترین سنت ہے۔ اور رہا افطار، کہ افطار یہ جو آدمی سحری کھانے کے بعد روزہ رکھتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے وقت جب افطار کا ٹائم ہو جاوے اس وقت افطار کر کے روزے کو کھولا جاوے۔ یہ افطار کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی روزہ رکھنے کے بعد افطار نہ کرے اور یوں ہی مغرب کے بعد بھوکا رہے بغیر افطار کے، اس کو منع لکھا ہے۔ مغرب کے وقت جب افطار کا وقت ہو جاوے اور اعلان ہو جاوے اس وقت کھجور یا پانی کے ذریعے افطار ضرور کرنا چاہیے۔ صاحب آج کل سوشل میڈیا پر روزوں کو لے کے کئی طریقے کی بھرانتیاں پھیلی رہتی ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے کہ مطلب آج کی پیڑھی جو ہے روزے کی طرف رجوع ہو جائے؟ دیکھیے، اس کی بہت آسان شکل یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جتنی بھی افواہیں یا جتنی بھی باتیں ہیں ان سے قطع نظر ہمیں یہ رخ اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے مسلمانوں کو، کہ اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ ہر علاقے کے اندر اب علماء موجود ہیں، ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی عالم دین موجود ہے، مفتی موجود ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو جس بارے میں بھی کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کو کوئی اشکال ہو، وہ فوراً اپنے عالم دین سے رجوع کرے، اور عالم دین سے رجوع کر کے اپنی بات کو ان کے سامنے رکھے کہ مجھے اس کا حل بتائیے، میرے ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے، یہ اعتراض پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب سے آسان شکل ہے۔ ہوتا کیا ہے اس زمانے کے اندر کہ ہمیں کوئی اشکال، ہمارے ذہن میں کوئی بات پیدا ہوئی، سوال آیا، تو ہم اس کو موبائل ہی میں اور سوشل میڈیا پر ہی تلاش کر لیتے ہیں،
نیٹ انٹرنیٹ کھولنے کے بعد، ویب سائٹیں کھولنے کے بعد اس میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں اور اس کو صحیح طور پر نہ سمجھ پانے کی وجہ سے اپنے ذہن کے اندر کوئی غلط بات بٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے بہتر شکل اس کی یہ ہے کہ ہم عالم دین سے رجوع کریں اور اس مسئلے کا صحیح حل معلوم کریں، یہ سب سے آسان شکل ہے۔ تو جو قوم ہے ہماری، اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے سمجھے اس سمے؟ بھائی ہمارا تو اس وقت یہ سندیش ہے خاص طور پر کہ اس رمضان المبارک میں 2-3 کام خوب اہتمام کے ساتھ کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان بالغ عاقل مرد اور عورت یہ ارادہ کریں کہ پورے رمضان المبارک ہمیں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا ہے، ایک نیت یہ کریں۔ دوسری یہ ہے کہ پورے رمضان المبارک تراویح پڑھنے کا ارادہ کریں، اور تیسری نیت یہ کریں کہ رمضان المبارک میں تراویح میں پورا قرآن سننے کا خاص اہتمام کریں۔ ایک بات خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے دسترخوان کو ضرور وسیع کریں، یعنی ہمارے شہر یا جہاں پر بھی ہم اپنے دسترخوان پر کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کو ضرور افطار کراویں۔ جیسے ہمارے شہر کے اندر بہت سے مسافرین آتے ہیں، علماء آتے ہیں سفرا کی شکل میں، یا اور کوئی مسافر آدمی ہیں یا کوئی اور آدمی، ہمارے دسترخوان پر ضرور افطار کے وقت کوئی 1-2 افراد ضرور ہوں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور صحابہ نے پوچھا بھی اللہ کے نبی اگر ہمارے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہ بھی ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 کھجور سے تو کروا ہی سکتے ہیں، یعنی یہاں تک تاکید فرمائی۔ اس لیے ایک پیغام یہ ہے کہ اپنے دسترخوان پر رمضان المبارک کے مہینے میں خوب گنجائش رکھیں اور خوب اکرام کرنے کا اپنے ذہن کے اندر داعیہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر 2, 4, 5 مرتبہ اپنے دسترخوان پہ ضرور لوگوں کا اکرام کرنا ہے۔ یہ ہمارا خاص پیغام ہے خاص طور پر۔